مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر، بڑا دن اور نیا سال مبارک۔ خدا ان کا شکر کریں، جتنا بھی شکر کرے کم ہے۔ یہ بیماریوں کا سال، موت کا سال، دکھوں کا سال، بڑی ایڑیاں رگڑی، بڑے گھٹنے ٹیکے، دعائیں کی کہ خداوند اس موت کے بندھن سے اپنے لوگوں کو چھڑا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی دنیا ہلاک ہو گئی۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ نیا سال بخش دیا۔ ہاللیلویا۔ ہماری زندگیوں سے کوئی مقصد ہے جو اس نے ہمیں یہ نیا سال بخشا ہے، تاکہ ہماری زندگی سے اپنے نام کو چلا لیں۔ تو آئیے کلام مقدس کی طرف چلے۔ سوال کیا گیا کہ پاسٹر صاحب مجوسیوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، مجوسی کون تھے، کس ملک سے تھے، کیا نام تھا ان کا، اور وہ جو چیزیں خدا ان کے لیے لے کر آئے تھے، سونا، مر اور لبان، وہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو کیسے تحفے نہیں لگتے، تو سونا تو ہے، یہ مر اور لبان، یہ لانے کا کیا مقصد تھا؟ تو آئیے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کی نظر کیا۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق رحیم و کریم باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی سہانی شام کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، جنہوں نے آج رات تیرے لیے وقت نکالا، دنیا کی خواہشوں کو چھوڑا، دنیا کی مصروفیت کو ایک طرف رکھا، تجھے اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس نئے سال میں عبادت کے لیے آئے، تاکہ ان کی زندگی اس تیرے نام کو چلا دیں۔ ان سب جانوں کو برکت دینا، اور یہ کلام جہاں جہاں پہنچے، یوٹیوب پر پہنچے، لوگ سنیں اور برکت پائیں۔ تو میرا زور بن، دن بھر کی ساری کمی کمزوری کو دور کر، اپنی قوت سے بھر، تاکہ روح سے معمور ہو کر تیرے کلام کو بیان کروں، اور لفظ کلام کا ایک ایک لفظ تیرے بچوں کی زندگی میں اتر جائے، اور نئے سال میں تبدیلی آئے۔ یسوع کے قادر نام میں آمین۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش پر متی 2 باب میں اس کی پہلی 2 آیات میں آیا کہ کئی ایک مجوسی خداوند یسوع مسیح کی ملاقات کے لیے اس بچے یسوع کو ملنے کے لیے آئے، لیکن خداوند یسوع تک کتنے پہنچے؟ 3 پہنچے۔ کیا لکھا ہے؟ کئی ایک، بہت سارے مجوسی آئے لیکن پہنچے 3، باقی کہاں پر گئے؟ تو آج جو ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، آج کا جو ہمارا بڑا خوبصورت موضوع ہے وہ ہے مجوسی۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک مجوسی کون۔ نمبر 2، جب بچے یسوع کو دیکھا تو مجوسیوں کا اس بچے کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ اور نمبر 3، ہم اپنے آپ کو جج کریں گے، فی زمانہ ہمارا خدا یسوع کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو یہ سال دیا گیا ٹھیک کر لیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے کلام مقدس کی طرف چلے۔ سب سے پہلے مجوسی کے بارے میں دیکھیں گے۔ مجوسی جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے وائس مین۔ تو مجوسی کے 2 لفظی معنی ہیں، پہلا ہے آتش پرست اور دوسرا ہے حیت دان۔ آتش پرست کسے کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ بائبل مقدس کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی یہ قوم موجود ہے جنہیں پارسی کہتے ہیں، اور ان کا آتش خدا کہلاتا ہے۔ عبادت گاہ کو اوپر لکھا تھا آتش خدا، یعنی یہ پارسیوں کی عبادت گاہ ہے، اور وہاں وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔
بائبل مقدس میں اس کی مثال ملتی ہے. خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے فرمایا، اگر ہم دیکھیں واضح طور پر یرمیہ 32 باب اور اس کی 35ویں آیت میں، کہ بال کے جو پجاری تھے اونچے مقاموں پر انہوں نے جو مندر بنائے ہوئے تھے، ان میں ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جو آگ جلا کر اس کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے دیوتا کا نام تھا مولک دیوتا، اور ہر سال اپنے پلوٹوں کو آگ میں پھینکتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی کیا ہو گئی ہے، بخشش ہو گئی ہے. خدا نے سختی سے منع کیا کہ اے موسیٰ، تیری قوم میں ایسا کوئی شخص نہ ہو جو اپنے پلوٹوں کو آگ میں چلوائے، آگ میں پھینکے. یہ میری نظر میں مکروہ کام ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس کام کو دیکھ کر انسان کو کراہیت آئے، دیکھ کر نفرت سی ہو جائے. تو خدا نے فرمایا کہ جو اپنے بتوں کے لیے قربانیاں چڑھاتے ہیں یا آگ میں اپنے پلوٹوں کو پھینکتے ہیں، ایسے کام کرنے والے میری نظر میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو پہلا جو قسم ہے آتش پرست کی، وہ ہے آگ کی پوجا کرنے والے. دوسرا ہے حیت دار، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اجرام فلکی کے ماہر، چاند ستاروں کی چال کے بارے میں، زمین کی گردش کے بارے میں جاننے کا علم رکھنے والے. ماہر علم نجوم کو اس وقت کیا کہا جاتا تھا؟ مجوسی کہا جاتا تھا. آج پروفیسر ان کو کہتے ہیں، یہ جو علم نجوم کو جانتے ہیں. اور آج کا ٹی وی پہ بڑی خبریں مشہور ہو رہی ہیں کہ دو ستارے آپس میں مل رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں. یہ سال بہت تباہی کا سال ہوگا، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں. ہم جو ایماندار لوگ ہیں، جب خدا نے پچھلے سال پریشانیوں بیماریوں سے بچا کے یہ سال دیا، اس سال بھی اپنے لوگوں کو سرفراز دے گا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. یہ جو مجوسی تھے جو خدا یسوع مسیح تک پہنچے، یہ اسماعیل کی نسل سے تھے. اسماعیل کی نسل سے تھے اور یہ چاند ستاروں کا علم جانتے تھے. خدا یسوع کی پیدائش سے 2 سال پہلے انہوں نے آسمان پر ایک ستارہ، عجیب سا ستارہ دیکھا. چونکہ وہ اسماعیل کے نسل سے تھے اور پاک صحیفوں کو جو بائبل کے تھے ان پر یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے گنتی کی کتاب میں پڑھ رکھا تھا، کلام مقدس میں گنتی 24 باب اور اس کی 70ویں آیت میں، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا. انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ یعقوب میں سے. اب جب وہ جانتے تھے کلام کو، اور جب ستارے کے علم سے انہوں نے جانا کہ یہ ستارہ کہاں جائے گا؟ یعقوب کے گھرانے میں، اور وہاں سے ایک عصا اٹھے گا. یعنی بادشاہوں کے ہاتھ میں سونے کا عصا ہوتا تھا. تو اس سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا. اب اس کی تلاش میں جو تھے وہ نکل پڑے. بادشاہوں کے ہاتھ میں عصا تھا، اس لیے کہا کہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یعقوب میں سے، وہ ضرور بادشاہ ہوگا اور ہم اسے تلاش کریں. اور آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، بادشاہ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، جس کی طرف وہ عصا کرتا تھا وہ جو تھا اسے موت سے، اس کے سزا سے بچا لیا جاتا تھا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو پوپ ہیں ہمارے بڑے کیتھولک کے، ان کے ہاتھ میں سونے کا عصا ہوتا ہے. روما میں لیکن سٹی کے وہ بادشاہ بھی جب لوگوں کو اپنا درشن کرواتے ہیں، عصا لے کر آتے ہیں، کراس کر کے انہیں برکت دیتے ہیں. تو یہ عصا کیا تھا؟ بادشاہ کی نشانی. تو یوں ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں سے ان کے بارے میں کہ یہ جو تھے، یہ بالکل جسے کہتے ہیں ہم وہ علم نجوم کے ماہر تھے. اب انگلش میں وائس مین کہا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہے دانش مند یا عقل مند لوگ. یعنی کلام بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ بادشاہ تھے، بلکہ گڈ نیوز میں لکھا ہے کہ یہ وزٹر اور مین تھے، آدمی تھے، عام لوگ تھے. اور پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل بائبل ہے اس میں وائس مین لکھا ہے کہ یہ بہت دانش مند لوگ تھے جو اس بچے کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے یہ پیشن کوئی بھی ہوئی تھی میکا 5 باب اور اس کی 2 آیت میں، لیکن اے بیتر مفراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے
तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा जो इसराइल का हाकिम होगा। हालेलुया। जब उन्होंने 2 साल पहले आसमान पर सितारा देखा और इन पाक सहीफों को उन्होंने जाना, तो वो समझ गए कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, यरूशलेम ही से है। और 2 साल पहले उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया और सितारे की रहनुमाई में ये सफ़र करते करते यरूशलेम में पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। और जब यरूशलेम में पहुंचे, कई और मलिका मजूसी भी उनके साथ हो लिए, जो बच्चे यीशु को देखने के लिए आए थे कि बनी इस्राएल में कोई बादशाह हाकिम यरीहो पैदा हुआ है। और जब वो सब हेरोदिस के पास आए, हेरोदिस से पूछा, तो हेरोदिस ने कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं कि कोई बादशाह यहाँ पर पैदा हुआ हो, बादशाह तो यहाँ का मैं हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि हमने 2 साल पहले आसमान पर एक अजीब को सितारा देखा था और अपने इल्म से, सितारों के जो जांच थे, हम इल्म से हमने ये चीज़ गैस कर ली थी कि ये जो बच्चा कहाँ पर पैदा होगा, बनी इस्राइल में, यरूशलेम में होगा। तो बड़ा फिक्रमंद हुआ, तो कहने लगा ठीक है, तुम उस बच्चे की तलाश करो जहाँ सितारा तुम्हें जाकर रोकता है, और मुझे भी खबर था, मैं भी उसे सजदा करूँ। और फिर बाकी और उनकी जो साथ थे वो नहीं साथ गए, वो उनका ईमान कमजोर हो गया, इतना सफर करके आए बादशाह की तलाश में। अब बादशाह के घर में आए पूछने के लिए, हमने पूछा तो वो कहता मुझे पता ही नहीं बादशाह का, और ये इशारा कर रहे बैतलहम की तरह छोटे से कस्बे में, तो गरीब घर में बादशाह का बच्चा तो पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों वो वापस बढ़े कि जाने की जरूरत ही क्या, जब गरीब घर को बच्चा पैदा हो कहाँ से बादशाह बन सकता है, तो वापस चले गए। लेकिन इन तीनों ने जो इतनी रिसर्च की थी, ये तीनों चाहते थे कि हम जाकर देखें तो सही वो कैसा बादशाह पैदा हुआ। अब ये तीनों जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचे। जोरदार नारा हालेलुया हालेलुया। पहले जो था, जो पहला मजूसी था, उसका ताल्लुक यूनान से, ग्रीक से था। वो यूनानी था और उसका नाम गैस्पर एंथनी था। पहला मजूसी जो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचा, उन तीनों में उसका नाम था गैस्पर एंथनी, और वो यूनान का रहने वाला था। दूसरा जो मजूसी था वो इंडियन था, हिंदुस्तानी, उसका नाम मलक यार था। और तीसरा जो मजूसी था उसका नाम जो था वो मिस्र का रहने वाला था, मिस्री था, मलबत्रस उसका नाम था। तो ये तीनों उस घर में जहाँ पर यीशु बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि जैसे वो चरनी में पैदा हुआ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्हें जब डरिए आए, देखा, फिर उसको जब तक साथ में घर में जगह मिल गई और बच्चे को लेकर घर में वो शिफ्ट हो गए। अब हम दूसरी चीज पर गौर करेंगे कि इतना सफर करके जब मजूसी बच्चे को मिले तो उनका रवैया कैसे था, उनके एक्सप्रेशन कैसे थे कि ये बच्चा कीमती है, बादशाह बाकी बनेगा या के नहीं बनेगा। क्योंकि उन्होंने तो कैसे किया था कि वो बादशाह होगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से कस्बे में आकर देखा तो वो सराय में भी जगह नहीं थी, एक छोटे से मकान में वो आए हैं, तो देख के क्या देखे तो सही पहले कि है किस तरह का। ये जब कदम अंदर घर में रखा, बच्चे को देखा माँ की गोद में, तो पहला मजूसी ने उसे जाकर सिजदा किया। हालेलुया हालेलुया। और फिर उसे क्या किया, सोना जो था वो गिफ्ट किया। अब देखेंगे कि सोना किस चीज की अलामत है। सोना जो है उसे बादशाह जाहिर करता है। उन्होंने दिल से जब बच्चे को देखा माँ के पास, दिल से वो ईमान ले आए कि बेशक ये बच्चा बादशाह होगा, यहूदियों का। जोरदार नारा हालेलुया हालेलुया। यानी दिल से ईमान ले आए। देखो कई आए ईमान नहीं लाए, वापस चले गए। जब ये आए, जब बच्चे को देखा, यीशु पर नजर पड़ी, तो उधर ही उसके हुजूर में सिजदा रेज हो गया। वो सिजदा किया उसके हुजूर, और फिर अपने तोहफे दिए। पहले ने उसे सोना दिया। तो सिजदा क्यों किया? क्योंकि मशरिक में जब बादशाही सिस्टम था, तो लोग बादशाह को झुक कर क्या करते थे, सलाम करते थे। तो झुक कर उसे सिजदा किया, सलाम किया उन्होंने, और सोना उसे दिया, और दिल से उसे क्या किया, बादशाह मान लिया। ये सिर्फ उस वक्त नहीं, ये नबूवत हो चुकी थी। पुराने अहदनामा में ये नबूवत हो चुकी थी
مجوسی آئیں گے وہاں پر سے سجدہ کریں گے اور خداوند کی تعریف کریں گے, خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے. زوردار نعرہ ہلیلویا. دیکھیں کلام مقدس میں اس نبوت کے بارے میں یرمیہ 60 باب اور اس کی 6 آیت, یرمیہ 60 میں لکھا ہے وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا کیا کریں گے, اعلان کریں گے. یعنی اعلانیہ پر اس وقت یسوع کو بادشاہ قبول کر لیا اور پہلے شخص نے اسے سونا دیا کہ میں تجھے دل سے بادشاہ مانتا ہوں. دوسرے مجوسی نے اسے کیا دیا, لبان دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ لبان کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. لبان خداوند یسوع مسیح کو نبی ہونا ظاہر کرتا ہے. پہلے انہوں نے کیا قبول کیا کہ یہ کیا ہے, بادشاہ. پھر دل سے جب لبان دیا کیا قبول کیا کہ یہ بڑا نبی بھی ہوگا. زوردار نعرہ ہلیلویا. کیونکہ قرآن میں واضح طور پر سورہ مریم میں آیا کہ جب مقدسہ مریم نہا رہی تھی, آگے پردہ تھا, تو فرشتہ دوتا انسان کے روپ میں اس کے سامنے آ گیا اور وہ گھبرا گئی. اسے کہنے کا تیرے بیٹا, وہ کہنے کہ میں سے عورت تھوڑی ہوں, جا یہاں سے چلا جا. اس کو فرشتے کو کہہ رہا, تو فرشتہ کہہ رہا نہیں تو ڈر نہ, مجھے پتا تو پاکیزہ عورت ہے. زوردار نعرہ ہلیلویا. اور خداوند تیرے بدن سے جو بیٹا دے گا وہ پاکیزہ ہوگا, وہ پاکیزہ لڑکا دے گا. زوردار نعرہ ہلیلویا. اور وہ پوری دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہوگا. زوردار نعرہ ہلیلویا. پتہ نہیں اس قوم کی کب آنکھیں کھلیں, وہ دنیا کے لیے رحمت اور برکت ہوگا اور بے عیب اور پاک کیا ہوگا, بیٹا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کلام مقدس میں سے, خدا کے پاک کلام میں سے, کہ نبی ہونا کس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ بچہ کیا ہے, یہ نبی ہے, دل سے مان لیا. اب لبان جو ہے یہ بہت بیش قیمت خوشبو ہے. بائبل مقدس کے زمانوں میں ہم دیکھتے جب کاہن قربانیاں چڑھاتے تھے تو لبان کو خوشبو قربانی کے ساتھ لبان کی خوشبو جلاتے تھے. اور کیا ایمان تھا کہ جب ہم قربانی چڑھائیں گے, سوگتری قربانی یعنی اس برے کو مذبح پر قربان کر کے اس کا خون چھڑک کے اسے جلائیں گے, ساتھ میں لبان جلائیں گے. اور لبان کی جو خوشبو ہے وہ پوری خوشبو قربانی کے ساتھ آسمان تک چڑھ کے پھیل جائے گی. ہلیلویا. اس لیے انہوں نے لبان جو تھا, اور خدا نے موسیٰ سے کہا احبار 2 باب اس کی 14 اور 15 اور 16 آیت میں کہ جب قربانی کا چڑھاوا لانا تو اس میں لبان بھی لانا تاکہ کاہن جو ہے وہ لبان جلائے وہاں پر. اور ایک وقت تھا اب نے پاک ماس جب ہوتی تھی تو اس وقت کاہن قربانی چڑھانے سے پہلے فاضل صاحب جو تھے وہ لبان جلاتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے, میں بھی ایلڈر بوائے بنتا تھا, اب نہیں ہے, پہلے بنتا تھا قربانی پر, پھر وہ شاعر بنتے تھے, لبان لازمی ہوتے جلاتے تھے تاکہ خوشبو جو ہے وہ پھیل جائے. ہلیلویا. تو لبان جو ہے کس چیز کو ظاہر کرتا ہے, پاکیزگی کو. لبان جلاتے مذبح پر, قربانی پر, اس کے دھوئے کے لیے, تاکہ وہاں کی فضا جو ہے وہ سب خوشبو کے کیا جائے, پاک ہو جائے. تو مسیح یسوع کو لبان دینے کا کیا مقصد ہے, اسے دل سے مان لیں یہ نبی ہے اور یہ بے عیب اور پاک ہوگا. زوردار نعرہ ہلیلویا. قرآن مجید سے گواہی دی کہ وہ بے عیب ہے, پاکیزہ ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بے عیب برا ہونے کے ناطے میں صلیب پر اپنے بدن کی قربانی دی, اور خدا باپ نے اس بدن کی قربانی کو قبول کر لیا. زوردار نعرہ ہلیلویا. اور اس کی قربانی کی خوشبو آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. زوردار نعرہ ہلیلویا. آسمان تک تو گئی لیکن پوری دنیا میں وہ خوشبو پھیل گئی, اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس قربانی کو, اس نبی کو ماننے والے ہیں. وہ کون ہے, مسیحی لوگ. زوردار نعرہ ہلیلویا. تو لبان پاکیزگی کو مسیح یسوع کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, کہ پاکیزہ نبی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسری چیز کیا دی گئی تھی, مر. اب یہ کس قسم کا تحفہ ہے, تو مر 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. مر 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے, پہلا طبیب کو اور دوسرا کاہن کو. پہلے دیکھیں مر ہے کیا, پھر اس کے بعد طبیب کیسے ظاہر کرتا ہے اور کاہن. مر جو ہے اس زمانے کی کڑوی کسیلی ایک جڑی بوٹی تھی جس کا عرق نکالتے تھے
اور پھر اس میں 2 خوبیاں تھیں. اس کو پینے سے حکیم جو تھے وہ میڈیسن کے طور پر استعمال کرتے تھے. اس کے پینے سے ہڈیاں جو تھی، جسم جو ہوتا اس کو طاقت ملتی، مضبوط ہوتا. نمبر 2، جسم میں کوئی خارش ہے، کوئی زخم ہے، کسی قسم کا بھی ہے، تو وہ کیا تھا، پینے سے ہیل ہو جاتا تھا. آج کل اگر آپ کو مر چاہیے تو کسی نے ہمدرد کی صافی استعمال کی ہے؟ ہمدرد کی صافی میں مر ملا ہوتا ہے، اور وہ واقعی جو ہے نا ایک دم سے چہرے کے دانے بانے ایک دم سے پینے سے صاف ہو جاتے ہیں. ہوتی تو کڑوی کسیلی ہے، کلر بھی اس کا وہی ہے. تو مر کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے یہاں پر؟ خداوند یسوع مسیح کو طبیب کا. اور طبیب کس قسم کا؟ طبیب کسے کہتے ہیں؟ علاج کرنے والے کو. ڈاکٹر، حکیم، طبیب، تینوں کا کیا کام ہے؟ علاج کرنا. تو مر سے کیا مراد ہے؟ وہ نبی، وہ بادشاہ جو اس دنیا میں آئے گا، وہ بیماروں کا علاج بھی کرے گا اور بیماروں کو شفا بھی دے گا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. پھر غور سے سنیں، دنیاوی چاہے کتنا پہنچا وہ حکیم ہے. نبض ویک کے دل دا حال دسنا نے بڑے سن ہوں کوئی نہیں، ہوں تو ٹوٹی لا کے پیسے کٹنا لینے. ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، یا کوئی بھی علاج کرنے والا، عطائی ڈاکٹر بڑے آپ کو مل جائیں گے، ہومیوپیتھک میں بڑے مل جائیں گے. ہومیوپیتھک کھائی جو دوائی نہ ہے فائدہ نہ کوئی آرام بس لگے رہتے ہیں. تو اس وقت جو تھا طبیب اس طریقے سے علاج کرتا. آج بھی ڈاکٹر علاج کرتا ہے، بیماری بھی ڈائگنوز کرتا ہے. آپ کو پتا کس طرح؟ دنیا بھر کے ٹیسٹ، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ کروا کے بندے جان کاٹ چھڑتے ہیں. بیماری پتہ کر لیتے ہیں تو کوئی یہ بیماری ہے، علاج بھی کرتے ہیں، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں بتائیں؟ خدا کی. اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام تھا آپ کو میڈیسن دینا ہے، آپ کی بیماری فائنڈ آؤٹ کرنا، آپ کو میڈیسن دینا، لیکن اگر شفا نہیں ملی تو یہ کس کے ہاتھ میں؟ خدا کے ہاتھ میں. لیکن یسوع کو مر جو طبیب ظاہر کرتا ہے وہ بالکل اس طرح کا بتایا گیا ہے کہ وہ طبیب بیمار کی بیماری بھی پتہ کر لیتا تھا اور بیماری سے شفا بھی دیتا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. کس طرح؟ لوکا طبیب کے انجیل، کیونکہ وہ بھی دوائیاں دیتا تھا. لوکا طبیب کے انجیل اس کے 5ویں باب، بہت مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. جس میں گھر میں تھے، کلام کر رہے تھے، بہت رش تھا. ایک بیمار کو مفلوج تھا، اسے چھت پھاڑ کر نیچے، اور جب نیچے چارپائی اس کی لیٹا ہوا تھا اس کے اوپر، خداوند یسوع مسیح سارے آج تک جو بیٹھے ہوئے تھے اس مفلوج کو دیکھ کر کہا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ نہیں بتا رہا تھا کہ تجھے یہ بیماری کس سبب سے لگی ہے، گناہ کے سبب سے. جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب وہ آس پاس بیٹھے ہوئے تو کبھی یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. یہ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. یہ کس طرح دعوے سے کہتا ہے؟ خدا نے کے دلوں کے خیال جانتے ہوئے کیا کہا؟ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ جب میں تجھ سے کہتا ہوں اپنی چادر اٹھا چل اور پھر، اور اسی گھڑی وہ مفلوج شفا پا گیا. ہاللیلویہ. اور دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسا طبیب ہے، بیماری بھی بتاتا ہے کیا اس کو ہے، اور بیماری کا کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے. مر خداوند یسوع مسیح کو کیا ظاہر کرتا؟ طبیب. اس کے بعد کاہن. اب کاہن ہم سب جانتے ہیں، اب انسانوں میں سے، لاوی گھرانے میں سے ان کاہن مقرر کیے جاتے تھے. کیوں مقرر کیے جاتے تھے؟ تاکہ وہ قوم کے لیے قربانیاں چڑھائیں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں. کاہن اس لیے بنائے جاتے تھے. تو یسوع کو کیا کہا گیا؟ وہ سردار کاہن ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. تو کاہن ظاہر کیا گیا، اور کاہن پہلے اپنے آپ کو پاک کرتا اور پھر امت کے گناہوں کے لیے قربانی دے کر ان کے گناہوں کی معافی چاہتا. کس طرح؟ احبار کی کتاب اور اس کے 16ویں باب میں، احبار 16 باب میں، ہر سال بنی اسرائیل کے گناہ خطائیں مٹانے کے لیے کاہن 2 بکرے لیتے ہیں. ایک بکرا خدا کے نام پر جو قربان کیا، دوسرا بکرا بنی اسرائیل کی خطاؤں کے لیے. اور اس سے پہلے ضرور تھا کہ کاہن ایک بچڑا لے، اسے ذبح کرے، اس کا خون اپنوں پر لے اور پاک ترین مقام پر چھڑکے، تاکہ کاہن کا جو پاک ہو جائے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ کاہن اندر جائے اور وہیں پر مر جائے. ضرور تھا پہلے وہ اپنے آپ کو پاک کرے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ مذبح کیا ہے؟ پاک ہوتا ہے. جو مخصوص لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی آپ ہی اس پر آ کر جو ہے کوئی کلام کرنے، باقی عام آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا. تو اس وقت کاہن اپنے آپ پاک کر، کاہن کے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا، تو پہلے پاک کرتا. اب اس کے بعد پھر ایک بکرے کو ذبح کرتے، اس کا خون چھڑکتا وہاں پر اپنے آپ پر، اور دوسرے بکرے پر اپنا ہاتھ رکھتا جو زندہ ہوتا. ہر سال ان کا یہ قاعدہ تھا، ہاتھ رکھ کے اوپر آسمان کی طرف ایک ہاتھ کر کے کہ اے خدا، بنی اسرائیل کے خدا، میں نے قوم کی تمام نجاستیں، خطائیں، گناہ اس بکرے پر لاد دیے. اب اس بکرے کو زندہ چھوڑتے ہیں جنگل میں کہ یہ بنی اسرائیل کی تمام خطائیں، گناہ، غلطیاں جو اپنے اوپر لے کر چلا گیا، قوم پاک صاف ہو گئی. یہ ان کا ایمان تھا. اب ظاہر تھا وہ شریعت میں یہ کرتے تھے اور قربانی دیتے تھے. اس سردار کاہن نے ان قربانیوں کو معقوف کرنے کے لیے، ہر سال بے گناہ جانوروں کی قربانی دینے کو ختم کرنے کے لیے، اس سردار کاہن نے ایک بار اس صلیب پر اپنی جان دے دی، اپنے بدن کی قربانی دی، اور خدا باپ نے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا. ہاللیلویہ. تاکہ بنی نوع انسان گناہوں سے کیا ہے؟ آزاد ہو جائے. یوں ہم دیکھتے ہیں خدا ان کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اسے کاہن بھی کہا گیا، تبیب بھی کہا گیا، بادشاہ بھی مانا گیا، اور نبی بھی. یہ تھا رویہ ان کا. یسوع کو دیکھتے آئے تو بہت سارے تھے لیکن وہ واپس مڑ گئے. یہ تین آئے اور جب اس کی قدرت کو، اس بچے کو دیکھا تو ایک دم اس پر ایمان لے آئے کہ بے شک یہ واقعہ ہی بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور اس میں یہ خوبیاں ہیں. یہ ان کا رویہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں تیسری چیز رویہ. کیا رویہ تھا؟ آپ نے نوٹ کیا؟ جب اندر داخل ہوئے بچے یسوع کو سجدہ کیا. ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. تحفے کس کو دیے؟ یسوع بچے کو. بچے کے پاس پاؤں میں جا کر رکھ دیے. ماں کو پکڑائے؟ نہیں. باپ کو پکڑائے؟ نہیں. یعنی مجوسیوں کا یسوع کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ انہوں نے خداوند یسوع کو مقدم ٹھہرایا. آسان اردو میں انہوں نے افضل درجہ خداوند یسوع کو دیا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. افضل درجہ کس کو دیا؟ ماں کو؟ نہیں. باپ کو؟ نہیں. کس کو؟ خداوند یسوع کو. ہمیں بتاؤ ہم افضل درجہ کس کو دیتے ہیں؟ اگر تو ہم خداوند یسوع سے زیادہ، میں سوری کرتا ہوں کیتھولک والے بھی ہوں کہ ماں کو درجہ دیتے ہیں تو ہمارا رویہ صحیح نہیں. اور ہر سال لوگ سائیکلوں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کے کونیوں کو چل کے ماں کو پہلے چدرے ڈالتے ہیں. تو آپ نے درجہ کس کو اول دے دیا؟ کس کو درجہ اول دے دیا؟ کس کی آپ منادی کریں؟ کس کی آپ عبادت کریں؟ ماں کی. تو یہ رویہ صحیح نہیں. اگر ہم غیر معبودوں کے پاس مزاروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، علم نجوم والوں کے پاس، ماہروں کے پاس جاتے ہیں، اپنی قسمت کا حال دریافت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ مسیحی ہونے کا فائدہ کچھ نہیں. ہمارا رویہ خدا سے صحیح نہیں. پھر نمبر 2، انہوں نے اپنی صحت جوانی جو تھی، جب وہ آئے 2 سال دن کس طرح سفر کیا، پھر ان کے پاس جو کچھ لے کر آئے تھے تحفے تحائف دیے. اب ہم نے بھی سوچنا ہے، ہم اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنا روپیہ پیسہ، کیا کچھ ہم خداوند کو دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے تو پھر رویہ صحیح نہیں ہے. نہیں خداوند کو کچھ دیتے تو ہمارا رویہ صحیح نہیں. اپنا وقت نہیں دیتے، اپنی صحت اور جوانی دی ہے اس کے لیے کسی کو گواہی، کسی کو چرچ نہیں لاتے تو ہمارا رویہ صحیح نہیں. ہم تو ہر سال گزار کے پھر اگلے سال میں تو اگلا سال مل گیا ہے. کیا ہم خداوند یسوع سے زیادہ افضل اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، یاروں دوستوں کو اس سے زیادہ افضل جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. کیا اپنے آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو خداوند یسوع سے افضل درجہ دیتے ہیں؟ نہیں. نہیں دیتے. نہیں. بتائیں کون کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو افضل درجہ دیتا، میں یسوع کو دیتا ہوں؟ ہاتھ کھڑا کریں. جو کہتا ہے میں یسوع کو اول درجہ دیتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ تھے ڈنڈی مار جانے. ہم کہتے تو ہیں ڈنڈی مار، تو ہونا کہنا کس طرح ڈنڈی مار. اب چرچ کا ٹائم ہوا ہے، غور سے سننا میری بات. رات میں نے سنایا، صبح ایک بہن میٹنگ میں آئی
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। अफजल दर्जा मैं रिश्तेदारों को देने, यीशु को देने। हम लोग चर्च का टाइम हो गया, इबादत का टाइम हो गया है, घर में मेहमान आ गए, मजाल है कोई चर्च आए, पासा मुंह अड़ के बैठते हैं याद कलीसिया किधर रुक गई। दिन नवा साल है, बड़ा दिन अपना खुशी मनाओ, लेकिन जो खुदावंद का वक्त है अफजल दर्जा उसके घर में सजदा करो। मैं कहता जो 24 की नाइट की बात नहीं करता उसको क्रिसमस मत कहो मुबारक, जब वो मुलाकात के लिए नहीं जाता तो सुबह के लिए करता, शाम को उसको हक ही नहीं बनता मुबारकबाद देने का। जो नए साल की बात नहीं करता उसको हक ही नहीं, नया साल तुझे मुबारक। फिर ज़रा सा बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गया, या की चर्च लैंड जरा घर आराम करो, डंडी मार गए कि नहीं मार। यह बीमार हो तो पहले सबको जाना चाहिए कि खुदा शिफा दे। हमारे पास तो तबीबों का तबीब है, जोरदार नारा। उसके घर में जा रहे हैं, उससे अफजल दर्जा दे रहे हैं जो तबीबों का तबीब है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है। मेरा नजरा ज़ुकाम खांसी जब चर्च जाऊंगा दुआ करेंगे दूर हो जाएगा, ये ईमान हो। उन मजूसियों की तरह ना हो जो देखे बगैर ही चले गए, अंधा एतमाद ना कह के नहीं हम यीशु को अफजल दर्जा देते हैं। और जहाँ पर बहन भाइयों उसने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, पौलुस रसूल ने बड़ी सख्त आयत है, गौर से सुनो, पहला करंथियों उसके आखिरी चैप्टर में 16 में आखिरी आयत में लिखा है, जो कोई खुदावंद यीशु को प्यार नहीं करता, जो कोई खुदावंद यीशु को अजीज नहीं रखता, वो मलाऊन हो, उस शख्स पर लानत हो कि जो यीशु को प्यार नहीं करता। हमारा खुदावंद आ रहा है, जोरदार नारा हालेलुया, हालेलुया। साफ करने के लिए आ रहा है, कब तक हम छूटे फिरेंगे। इस साल हमने जज करना है, मजूसियों के रवैयों को देखना है, और जो पिछले साल कमियां रह गई हैं वो दूर। मुझे इतनी खुशी हुई सुबह, उस बहन ने कहा मेरे रिश्तेदार आए, मैं राती कलाम सुना सी, मैं कहा नहीं भाई तुम घर रहो, मैं फिर अपनी इबादत करके आऊँ, फिर आके थोड़ी बखातर बता। अब पास मुझसे सारा सारी गलती नहीं हो। जो कोई अपने माँ बाप को, अजीज रिश्तेदारों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता वो मेरे लायक नहीं है। हम दावा करते हैं कि नहीं साला अफजल दर्जा यीशु ज्यादा उसको प्यार करते हैं, और जब प्रैक्टिकल की बात आती है आप किसी का दूसरे से बड़ी मोहब्बत है और मोहब्बत का इजहार नहीं करते। बच्चे सोते थे मुंह से पता नहीं, अब कहते रहे बड़ा मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जहां पर मोहब्बत जाहिर करने का वक्त आता है हम डंडी मार जाते हैं। सब घरों में अपना सुकून से सोए होंगे, 24 दिन रात पता नहीं कितने को आए भाई, वो वक्त है उसकी मुलाकात का जो बनाया गया है, उसका वक्त उसे दो। आज के बाद जिंदगी में ये तय कर ले, अगर आप अपना ज्यादातर वक्त अब जो है परेशानियों के साथ और ज्यादा शुरू है, वक्त खुदावंद को दे जो ठहराया हुआ है, जो दुआ का वक्त है खुदावंद को दे, जो मर्जी करता है मिलन वाला बैठो वाली दिन खिदमत करो, मेरी दुआ खत्म हुई फिर मैं खिदमत करा। इतवार है, पीर है, मंगल है, जो हफ्ते में इंसान का फर्ज है कम से कम हफ्ते में एक दिन तो चर्च जाए। मैंने कहा जुम्मे से आप